أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. میرا عزیزو پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 13 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی سورہ طٰہٰ کے دوسرے رکوع کی آخری 13 آیتیں ہیں۔ ان آیات پر سورہ طٰہٰ کا دوسرا رکوع مکمل ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدین سے واپسی پر آپ کو جو ہے کوہ طور پر بلایا، اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو 2 معجزے بھی دیے، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر آپ نے جو دعائیں مانگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور آپ کی دعا کی بدولت آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچپن میں آپ پر جو احسانات کیے تھے، کیسے آپ کی تربیت ہوئی، آپ کی پرورش ہوئی، اس کی جانب بھی آپ کو توجہ دلائی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے تمہیں خاص اپنے لیے بنایا ہے۔ اب یہ سب ساری چیزیں ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ اور آپ کے بھائی اب جائیے فرعون کے پاس اور اسے سمجھائیے۔ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، تم اور تمہارا بھائی یعنی حضرت ہارون دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرا ذکر کرنے میں سستی نہ کرنا۔ یہاں یہ سبق دینا مقصود ہے کہ ایک داعی حق کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رکھنا چاہیے اور ہر مشکل میں اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرا ذکر کرنے میں سستی نہ کرنا۔ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے آگے نکل چکا ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، جا کر دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا اللہ سے ڈر جائے۔ اب دیکھیے انبیاء علیہ السلام ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اپنا میسنجر بناتے ہیں اور جو ہے اپنا پیغام اپنی مخلوق تک پہنچانے میں درمیان میں ان کو واسطہ بناتے ہیں۔ اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون جن کو ان کا تابع بنایا، ان دونوں کو جب بھیج رہے ہیں اپنے سب سے بڑے مجرم اور نافرمان جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بڑے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، جب آپ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے پاس بھیج رہے ہیں تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا نرم گفتگو کرنا، شاید کہ تمہاری بات اس کے دلوں میں اتر جائے یا وہ اللہ سے ڈر جائے۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والوں کو نرمی سے، پیار سے، محبت سے، اخلاق سے دین کا کام کرنا چاہیے، اپنے ساتھیوں کو عزت دینی چاہیے، انہیں اپنے گلے سے لگانا چاہیے، اور جن کے پاس ہم دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں، بات پہنچانے کے لیے دین کی جا رہے ہیں، سمجھانے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو جو ہے حقارت کی نگاہ سے، یا جیسے یہاں امتن ہوتا ہے نا کہ بھائی تو آتا ہی نہیں، ایسا یہ وہ، اس طرح کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ دیکھیے تو صحیح کہ وقت کے جلیل القدر پیغمبر ہے موسیٰ علیہ السلام، جن سے اللہ نے باتیں کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ جا کر دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا اللہ سے ڈر جائے۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، دونوں نے کہا ہمارے پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا کہیں سرکشی پر آمدہ نہ ہو جائے، اس لیے کہ وہ تو بڑا سرکش ہے، بڑا نافرمان ہے۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، میری نگرانی میں رہو گے تم، تمہیں اس بات کا ڈر اور خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ میں تمہاری حفاظت کے لیے کافی ہوں۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اب اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں تمہارے رب کے پیغمبر ہیں، اس لیے بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، تو پھر جب جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغامات پہنچائے اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، اور انہیں دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اور کہا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے، اور آپ نے وہ نشانیاں بھی بتلائیں ان کو، اور فرمایا سلامتی اسی کے لیے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، ہم پر یہ وحی نازل کی گئی ہے کہ عذاب اس کو ہوگا جو حق کو جھٹلائے اور منہ موڑے، یعنی اگر تم نے دعوت کو قبول نہیں کی اور اسی میں زندگی گزار دی غفلت میں، اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں پہچانا اور اللہ پر ایمان نہیں لائے، تو پھر بعد میں جو ہے عذاب تو انہی کا مقدر بنے گا۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، یہ ساری باتیں جب اس نے سنی نا فرعون نے، تو ساری باتیں سن کر فرعون نے کہا موسیٰ تم دونوں کا رب ہے کون؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو وہ بناوٹ عطا کی جو اس کے مناسب تھی، پھر اس کی رہنمائی بھی فرمائی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت اور حکمت ہے کہ جس مخلوق کے لیے جو بناوٹ مقرر کر دی اس کو اسی کے مطابق کائنات میں اپنی ڈیوٹی بجا لانے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ مثلاً سورج کو کائنات میں روشنی اور حرارت پیدا کرنے کے لیے خاص بناوٹ عطا فرمائی، تو اسے یہ طریقہ بھی سکھا دیا کہ وہ کس طرح اپنے نظام شمسی کے ساتھ گردش کرے، اسی طرح ہر جاندار کو یہ سکھا دیا کہ وہ کس طرح چلے اور کس طرح اپنی غذا حاصل کرے۔ مچھلی کا بچہ پانی میں پیدا ہوتا ہے اور کسی کے سکھائے بغیر تیرنا شروع کر دیتا ہے، پرندے ہوا میں اڑنا خود بخود سیکھ لیتے ہیں، غرض ہر مخلوق کو اس کی ساتھ کے مناسب زندہ رہنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ ہی سکھاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو وہ بناوٹ عطا کی جو اس کے مناسب تھی، پھر اس کی رہنمائی بھی فرمائی۔ قال فما بال القرون الاولی، فرعون نے کہا اچھا پھر ان قوموں کا کیا معاملہ ہوا جو پہلے گزر چکی ہیں۔ اس سوال سے فرعون کا مقصد دراصل یہ تھا کہ مجھ سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہے جو توحید کی قائل نہیں تھی، تم جو کہہ رہے ہو کہ خدا ایک ہے، وہ بھی تو ایک خدا کو نہیں مانتی تھی، وہ بھی تو بت پرستی میں مبتلا تھی، تو ان کا کیا ہوا نا، ان کے اوپر تو کوئی عذاب نہیں آیا۔
تو جو توحید کی قائل نہیں تھی اس کے باوجود وہ زندہ رہیں اور ان پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوا۔ اگر توحید کے انکار سے انسان عذاب الہی کا مستحق ہو جاتا ہے تو ان قوموں پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر شخص کا اور اس کے کیے کاموں کا پورا حال معلوم ہے۔ وہ اپنی حکمت ہی سے فیصلہ فرماتا ہے کہ حق کا انکار کرنے والوں میں سے کس کو اس دنیا میں سزا دینی ہے اور کس کی سزا آخرت تک ڈیلے کرنی ہے، مؤخر کرنی ہے۔ اگر کسی کافر قوم کو دنیا میں کسی عذاب کا سامنا نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ کوئی بھول چک ہو گئی ہے، بلکہ یہ اس کی حکمت کا فیصلہ ہے کہ اس کو دنیا کے بجائے آخرت میں عذاب دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو وہ بناوٹ عطا کی جو اس کے مناسب تھی، پھر اس کی رہنمائی بھی فرمائی۔ فرعون بولا اچھا پھر ان قوموں کا کیا معاملہ ہوا جو پہلے گزر چکی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے، میرے رب کو نہ کوئی غلطی لگتی ہے نہ وہ بھولتا ہے۔ یہ تو وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے طرح طرح کی مختلف نباتات نکالی۔ یہ زمین سے غلہ، سبزیاں، درخت وغیرہ یہ کون نکالتا ہے؟ اور زمین کو چلنے کے قابل کس نے بنایا؟ آسمان و زمین دو اللہ کی بڑی مخلوقات، اس کو بنانے والا کون ہے؟ یہ جو ہے چاند، سورج جو ہے اپنی ڈومین میں جو ہے گردش کر رہے ہیں اور ان کا ایک نظام شمسی، نظام قمری جو مستقل چل رہا ہے، وہ کون چلا رہا ہے؟ رات دن رات یہ کون لاتا ہے؟ ٹھنڈی، گرمی، سردی، یہ سب جو بارش یہ کہاں سے ہے؟ کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ، یقیناً ان سب باتوں میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ واقعی اگر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت پر غور کرے اور نگاہ دورائے تو جو ہے اس کی عقل اس بات کو کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ واقعی اس کو بنانے والی ایک تنہا ذات ہے جو یہ سارا نظام چلا رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ سب ساری باتیں کی۔ اب آگے کیا گفتگو ہوئی، بہت لمبا واقعہ ہے، تفصیل کے ساتھ وہ سب ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے وقت پر آتی رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے۔ مبارک مہینے کو آنے میں، شروع ہونے میں چند دن بچ گئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کر لیں اور جن کے ذمے جن کے حقوق ہوں اس کی ادائیگی کر لیں، اور آنے والے جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں خوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انوار و برکات، تجلیات، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دیں اور رمضان المبارک کے انوار و برکات عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔